بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے 3 سائڈوں کی مدد سے ایک مثلث بنائی تھی، تو آج ہم اس کے بارے میں مزید سٹڈی کریں گے اور اس کے عمودی ناصب بھی بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ آیا وہ اہم نقطہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب بھی آپ جیومیٹری کا کوئی کام کرتے ہیں تو جو سٹیپس آپ کرتے ہیں ان کو آپ ساتھ ساتھ لکھتے ہیں، اس کے باقاعدہ نمبر ہوتے ہیں اور انہیں مدارج عمل کہا جاتا ہے۔ مدارج عمل سے مراد ہیں وہ سٹیپ جن کی مدد سے آپ نے یہ شکل بنائی ہے۔ مدارج عمل کو کوئی رٹا شٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل آپ جو سٹیپ پرفارم کرتے جائیں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے جائیں۔ جیسے کل ہم نے سب سے پہلے اسکیل کی مدد سے سائیڈ اے بی بنائی تھی، تو آپ نے لکھنا ہے کہ اسکیل کی مدد سے قطع خط اے بی کھینچا۔ یہ ہمارا ایک سٹیپ ہو گیا، ایک درجہ عمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے پرکار لی تھی اور اسے 6 سینٹی میٹر کے برابر کھولا تھا اور نقطہ بی کو مرکز مانتے ہوئے ایک قوس لگائی تھی۔ تو ہم دوسرا سٹیپ لکھیں گے، نقطہ بی کو مرکز مانتے ہوئے 6 سینٹی میٹر رداس کی ایک قوس لگائی۔ یہ 2 سٹیپ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 7 سینٹی میٹر کے برابر پرکار کھولی تھی اور نقطہ اے کو مرکز مانتے ہوئے ایک قوس لگائی تھی، تو ہم لکھیں گے تیسرا سٹیپ کہ نقطہ اے کو مرکز مانتے ہوئے ہم نے ایک قوس لگائی جس نے نقطہ سی پر پہلی قوس کو قطع کیا۔ تو یہ ہمارے 3 سٹیپ مکمل ہو گئے۔ پھر ہم نے نقطہ اے اور بی کو اسکیل کی مدد سے نقطہ سی سے ملایا، تو یہ ہم ایک سٹیپ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور 2 سٹیپ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے نقطہ اے کو نقطہ سی سے ملایا، اور اگلے سٹیپ میں ہم لکھ سکتے ہیں نقطہ بی کو نقطہ سی سے ملایا، اور پھر آپ کے پاس رزلٹ آ جائے گا کہ اے بی سی مطلوبہ مثلث ہے۔ اب ہم پرکار کی مدد سے اس مثلث کے جو اضلاع ہیں ان کے عمودی ناصف کھینچیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ضلع بی سی کا عمودی ناصف کھینچتے ہیں۔ تو آپ نے پرکار جو ہے ضلع بی سی کے نصف سے تھوڑی زیادہ کھولنی ہے۔ پہلے آپ نقطہ بی کو مرکز مانیں اور ایک قوس لگا دیں۔ یہ قوس تھوڑی سی آپ نے لمبی لگانی ہے۔ پھر آپ نقطہ سی کو مرکز مانیں اور پہلی قوس کو 2 جگہ پر آپ نے کٹ کرنا ہے، ایک ادھر اور ایک جو ہے دوسری طرف ادھر۔ یہ سوری آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا صحیح سے، تو یہ یہاں پر جو ہے قوس لگائی جس نے پہلی قوس کو کٹ کیا ہے۔ تو قوس کا تھوڑا سا حصہ میں مارکر سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ آپ لوگوں کو اچھے سے نظر آ جائے۔ تو دونوں قوسز کا تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے میں ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں۔ یہ آپ کے پاس پہلی قوس کا حصہ ہو گیا، یہ دوسری قوس ہو گئی، اسی طرح یہ پہلی قوس کا پارٹ ہو گیا اور یہ ہو گئی دوسری قوس۔ تو یہ ہمارے اب ہم نے جو ہے یہاں پر یہ دونوں قوسیں ایک دوسرے کو قطع کر رہی ہیں، اس کو ہم نے ایک لائن کی مدد سے ملا دینا ہے، تو یہ آپ کے پاس ضلع بی سی کا عمودی ناصف آ جائے گا۔ جی، تو ہم ضلع بی سی کا عمودی ناصف بنانے لگے اور یہ ہم مارکر کی مدد سے بنا لیتے ہیں تاکہ یہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے۔ تو یہ آپ کے پاس ضلع بی سی کا عمودی ناصف بن گیا۔ اسی طریقے پر ہم ضلع اے بی اور ضلع اے سی کے عمودی ناصف بنائیں گے۔ اس میں بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ پرکار کو تھوڑا سا ضلع کے نصف سے زیادہ کھول لینا ہے اور ایک آرک تھوڑی آپ بڑی لگا دیں گے۔ پھر آپ نے ضلع کے دوسرے سرے کو مرکز مانتے ہوئے 2 اور آرکس لگانی ہیں۔
جہاں پر یہ پہلی آرکس کو کٹ کریں گی تو ان نقاط کو آپ نے اسکیل کی مدد سے لائن ڈرا کرتے ہوئے ملا دینا ہے، تو وہی لائن کیا بنے گی، پرپینڈیکولر بائی سیکٹر بن جائے گی، اس کا عمودی ناصف بن جائے گی۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ تیسری سائڈ کا عمودی ناصف بناتے ہیں۔ یہ ہم نے پرکار تیسرے ضلع کے نصف سے تھوڑی زیادہ کھول لی ہے، اور ہم یہ ایک آرک اس کی مدد سے لگا رہے ہیں۔ اب ہم نقطہ سی کو مرکز مانتے ہوئے آرک لگائیں گے، تو یہ ہم نقطہ سی کو مرکز مانتے ہوئے آرک لگا رہے ہیں۔ اس نے پہلے والی آرک کو جن دو نقاط پر قطع کیا ہے، ان دو نقاط کی مدد سے ہم تیسری سائڈ کا پرپینڈیکولر بائی سیکٹر بناتے ہیں۔ تو یہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس تیسرا پرپینڈیکولر بائی سیکٹر بن گیا۔ تو آپ دیکھیں بالکل پرفیکٹ جو ہے نا ان تینوں نے ایک نقطے پر جو ہے نا کٹ کیا ہے، تو ہم اس نقطے کو جی کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یہ والا نقطہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا، یہ پہلا پرپینڈیکولر بائی سیکٹر ہے، یہ دوسرا ہے، اور یہ تیسرا ہے۔ تو ان تینوں نے نقطہ جی پر ایک دوسرے کو قطع کیا ہے، تو لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ کسی مثلث کے جو عمودی ناصف ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نقطہ ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی ہم نے جتنے سٹیپ کیے ہیں، ان تمام سٹیپس کے ہم مدارج عمل آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ایکسرسائز 11.1 کے کویسچن نمبر 1 کا پارٹ 1 اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ مزید آپ بذات خود اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اور اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کو کہیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو آپ بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر۔ اللہ حافظ۔